کوئی سوال ہو تو کر دو. ہاں جی. آپ کو جو حساب کتاب ہوگا انسان کی وسعت کے حساب سے ہوگا یا اللہ کے قانون کے حساب سے؟ انسان کی انسان کی وسعت جو اس کی صلاحیت کی ہے اس کے حساب سے یا اللہ کے قانون کے حساب سے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آخرت میں جو حساب ہوگا وہ اللہ کی دیوی صلاحیت یا حالات یا ماحول یا اللہ کے قانون کے حساب سے ہوگا. یہ بھی اللہ کا قانون ہی ہے میرے بھائی کہ اس نے جو ہمیں دیا وہ اسی کا حساب لے گا. آپ سے بمبئی والوں کا حساب نہیں لیا جائے گا, آپ سے امریکہ والوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. جس جگہ آپ کو پیدا کرا, جتنا مال دیا, جتنی صحت دی, جتنا ماحول دیا, جیسی سوچ دی, جیسا آپ کو ایمان دیا, اس کے حساب سے, کیونکہ وہ اپنا آپ کو انصاف والا کہتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کسی بے عقل سے وہ عقل والے کا حساب نہیں. جس کو جیسا علم جیسی عقل دی اس سے ویسا حساب کتاب. ہاں جی. ان کا سوال یہ سفر میں پوری رکعت پڑھنا نماز کی کیا ٹھیک ہے؟ یہی ہے یہ جو میں نے ابھی کہا نا, اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا. یہ ہے وہ جب صحابہ کرام پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور ہم سفر میں تو قصر کرتے ہیں, جب ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں وہاں میں ساری سہولیت ہوتی ہیں, کیا ہم وہاں بھی قصر ہی کریں یا پوری نماز پڑھیں؟ حضور نے کہا وہاں بھی قصر ہی کرنا. اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا اس کی رحمتوں کی باعث ہے کہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب جو لوگ سفر میں سنتیں پڑھ رہے یا پوری نمازیں پڑھ رہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو میں نے بہت لوگوں کو سنا کہ وہ پوری سنتیں پڑھیں گے. ارے بھائی جب اللہ نے سفر میں نماز یادی کر دی فرض, تو آپ کی مجال کیا کہ آپ سنتیں پڑھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سفر کیے اور میں نے کبھی حضور کو سفر میں نماز سنت کی نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی. اس سے بڑی اور کیا بات ہوئی. اب جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں, حضور سے آوازیں اونچی کر رہے ہیں, پتہ لگ جائے گا. اعمال ہی غلط ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں لگے گا. وہ یہاں سے لکھا یہ سوچ رہے ہیں نا ہمارا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے, ہم نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی, تکبیر اولیٰ سے نماز پوری کر رہے ہیں اور سارے روزے رکھ رہے ہیں. ڈیلیٹ کر دے گا اللہ بھی اعمال اگر رسول سے باہر چلے گا. ہاں جی. سرگوشی سے ان کا سوال یہ, سرگوشی سے اولاد کرانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. اسلام میں اصل میں نسب کی بہت پوچھ گچھ ہوگی. پہلے تو میں سرگوشی بتا دوں, جو لوگ یہاں موجود ہیں آپ نے ویسے خبروں میں پڑھا ہوگا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں فلمی دنیا کے بھی. سرگوشی یہ ہے کہ عورت کے انڈے بیوی کے انڈے شوہر کے ایگ وہ اسپرم لے کے انہیں فرٹیلائز کر کے اور کسی غیر عورت کے بطن میں ڈال دیے جاتے ہیں اور بچہ وہاں پرورش پاتا ہے 9 مہینے. اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد یہ لوگ بچہ لے لیتے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بچے فلمی دنیا میں تو اکثر ہو رہا ہے, عام لوگوں میں بھی ہونے لگے. لیکن اسلام میں یہ بالکل حرام ہے. اسلام جو ہے نا وہ پاکیزگی کا مذہب ہے اور اس میں نسب کی بہت ویلیو ہے. حضور نے فرمایا جس نے اپنے نسب بدلا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو یہ بچہ اس کے لیے حرام کا بچہ, زنا کا بچہ کہتا ہے. ہاں جی. آج کل عورتیں ویڈیو بناتے ہیں, سوشل میڈیا پر کھانا دیتے ہیں, کپڑے بیچتی ہیں, کیا ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے عورتیں مسلمان عورتیں جویلری کپڑے یا کھانا وغیرہ ویڈیو بناتی ہیں, اپنی فلمیں بنا کے انہیں بیچتی ہیں, کیا ہے ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. عورت کی جو کمائی نبی نے منع کی نا, 3 چیزوں کی کمائی. ایک تو کاہن کی کمائی جو تعویذ گنڈوں کی کمائی ہوتی ہے, ایک عورت کی کمائی اور ایک کتے کی کمائی. ان 3 کمائیوں کو منع کیا. عورت کی یہی کمائی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے بے پردگی دکھا کے اور اپنے پروڈکٹ بیچے. اگر آپ کو اپنے پروڈکٹ بیچنے ہی ہیں تو آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ رازق ہے. آپ اپنے مرد کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں, ادروائز آپ صرف آواز ڈال دیں, اپنے پروڈکٹ ڈال لیں, پیچھے آواز کسی مرد کی ڈال دیں, کیونکہ عورت کی آواز کا ہی پڑتا ہے. یہ اسلام کتنے سال کی زندگی یار, 60 70 80 سال کی, کتنے روپے چھوڑ جاؤ گے کما کے؟ 100 کروڑ زیادہ, اس سے آگے کوئی نہیں جاتا مسلمان. کیا کرنا ٹکوں کے لیے اپنی زندگی آخرت کی خراب کرنی. آپ کیا کریں؟ ہاں, بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال. ان کا سوال یہ ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اللہ رب العزت کو تو کہتے ہیں, کیا حضور کو بھی تو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں بھائی. اصل میں اردو میں اور عربی میں لفظوں کے معنی جو ہے نا بہت فرق ہے. جو لفظ تو کے لیے قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہی تو ہے, اس کا مطلب تم بھی ہے. تو
آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں نا اس خطے میں ادب اور احترام میں آپ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے اور وہ ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے جب تم اپنے بستروں میں ہوتے ہو، مطلب برہنہ ہوتے ہو، اپنے غسل خانے میں ہوتے ہو، تب بھی میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں، اس سے وہاں تک ہمارا کوئی پردہ نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کا پروٹوکول، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں آپ ہی کہیں۔ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بتا رہا لفظی میننگ عربی میں وہی ہے۔ اردو میں کیونکہ ہمیں احترام ادب سے ہمارے علماء دین نے کہا کہ آپ کہا کریں تو آپ ہی کہنا چاہیے، ورنہ اگر ہم تو کہنے لگیں گے تو لوگوں کو فرق پڑنے لگے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، عربی کسی کو آتی نہیں، وہی کہیں گے کہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو یہ نہیں۔ اب بتا دیں شیطان، ان کا سوال یہ ہے حفظ کرنے والوں کو، بچوں کو کیا شیطان ڈراتا ہے؟ ڈراتا نہیں بھائی، ڈرتا ہے ان کو۔ اگر حفظ کرنے والے بچے صحیح طرح حفظ کریں، باعمل حافظ ہوں، تو شیطان ان سے ڈرنے لگے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام، اور کلام جو ہے وہ کسی کی صفت ہوتا ہے، اور ایک اللہ ہی ایسی ہستی ہے، اس کے بعد رسول اللہ جن سے شیطان ڈرتا تھا، اور حضرت عمر کے بارے میں بھی کہا کہ جس گلی سے گزر جائیں ادھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر صحیح حافظ ہے، باعمل حافظ ہے، میرے پاس روز حافظ آ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو 3 یا 4 نماز، گھر آگے نماز چھوڑ دیں گے، مطلب مدرسے کا اللہ الگ ہے، گھر کا الگ ہے۔ تو اگر تم باعمل حافظ ہو تو قرآن کی ان آیتوں کا عمل کرو جس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، اور قرآن میں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم پہ کھڑی کرنے والی آیت ہے نماز کے بارے میں، سورہ روم کی آج آپ جا کے پڑھنا 30، 31، 32 نمبر آیت، کہ تم نمازوں کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا، مطلب شرک سے جوڑ دیا کہ جو لوگ اس ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے ان کی حالت مشرک کی حالت میں موت، اور وہاں اللہ کے یہاں پڑھ جائے۔ اس لیے اگر جو حافظ ہو گئے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، وہ قرآن کے عامل بھی بنے، حامل بھی بنے، اور اپنی رگوں میں اتارے قرآن، تو انشاءاللہ شیطان آس پاس نہیں کرے۔ ان کا سوال یہ ہے کلونجی میں شفا ہے، ان میں فائدہ نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ بھائی کلونجی میں شفا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے اس حدیث پہ، بالکل شفا ہے۔ لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی صفت کیا ہے۔ اب یہ گرم ہوتی ہے، بلڈ پریشر والے اگر اسے لیں گے تو وہ ان کا بلڈ پریشر اور زیادہ بڑھ جائے، تو آپ کسی حکیم سے ملیں نا کہ میں کس طرح سے استعمال کروں۔ یہ تھوڑی کوئی بھی اٹھا کے کلونجی استعمال کرے، آپ ہمارے سے پوچھو کہ ہم کلونجی کس طرح استعمال کریں۔ میں خود کم سے کم 100 مریضوں کو دیتا ہوں گا، 100 طرح کے مردوں میں کلونجی، الحمدللہ شفا ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ تحقیق تو کرو، بنا تحقیق کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے استعمال کرنے لگو، اس طرح تھوڑی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کیا وہ عورت جنت میں جا سکتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو؟ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ اس حدیث کو الٹا کرو، جس عورت کا مرد اس سے ناراض ہو، اس کے اور دوزخ کے بیچ میں صرف موت ہے۔ لیکن اللہ انصاف والا ہے، کوئی ایویں اگر ناراض ہونے لگے ذرا سی بات پہ کہ تو نے نمک کیوں زیادہ کر دیا، تو نے میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے، یا تو نے فلاں کام کیوں نہیں کرا، تو اللہ تو انصاف والا ہے، وہ دیکھے گا اس کی کمر میں درد تھا، کپڑے کیسے دھو دیتے۔ اگر وہ جینون ناراض ہوگا تو پھر تو عورت کی پکڑ ہوگی، اور اگر وہ ناجائز ناراض ہوگا تو اسی کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم اندھا تھا، تجھے دکھ نہیں رہا تھا اسی کمر میں درد تھا، اور بیمار تھی بیوی، جو تو اس پہ غصہ کر رہا کہ تجھ سے ناراض ہے، تجھے بھی تو دکھنا چاہیے تھا۔ ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو یہاں اچھے کام کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کچھ الگ جگہ ہے وہاں پر، یا کچھ الگ سے کچھ معاملہ ہوگا؟ بھائی انہیں یہی عزتیں بھی مل جائیں گی، اور یہی ان کے اعمال کا بدلہ بھی انہیں ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کی عزتوں میں مل جائے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل میں سب سے پہلے وفاداری ہے۔ میں کتنی ہی نیک کام کر لوں، اگر میں اللہ رسول کے تابع نہیں ہوں تو وہ سارے کام جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے اس دنیا میں ختم ہونے کے بعد۔ تو یہاں جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، اگر اللہ رسول پہ ایمان نہیں ہے تو وہ یہیں کے لیے ہیں، یہاں انہیں ان کا بدلہ بہترین ملے گا۔ یہاں تک کہا قرآن میں اللہ نے
کہ میں ان کے قدم سے ان کی چھتیں ان کی دیواریں چاندی اور سونے ہی کر دیتا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے ان کی طرف مائل ہوئے. انہیں تو اتنا یہاں کیونکہ ان کے لیے تو جنت ہے نا دنیا, تو انہیں یہی اجر مل جائے گا, آخرت میں ان کا حصہ نہیں. ہمارے علاقے میں سید والے گھر میں کھانا بنتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, دعوت مل جاتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کسی علاقے میں کھانا دیا جاتا ہے مرنے والے کے گھر میں جو دعوت میت کہلاتی ہے, کہ کیا وہ دعوت ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے بھائی, بدعت ہے. اور حضور نے فرمایا تمام بدعت جو ہیں وہ گمراہی اور گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے. تو اس طرح کے کھانے دیکھو دعوتیں جو ہوتی ہیں نا وہ خوشی ہوتی ہیں, غم کے گھر میں دعوتیں کھانا میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے. بھکتی کا کھانا ہی وہ لوگ کھائیں جو باہر سے سفر مسافر لوگ ہوں, رشتے دار آئیں, ورنہ لوکل کے رشتے دار بھی اپنے گھروں میں کھانا بنائیں, بلکہ ان گھروں میں کھانا بھیجیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, ان کے گھر میں کھانا بھیجنے کو کہا جب ان کی ڈیتھ ہوئی. جعفر کے گھر والے صحیح ممکن ہیں وہاں کھانا بھیجو. حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. اگر آپ سفر میں ہیں اور جماعت تیار ہے, جماعت میں شریک ہوئی یا کسی نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو جماعت سے نماز پڑھیں, جماعت تیار ہے, یا قصر اپنی پڑھیں؟ جماعت سے پڑھنی چاہیے بھائی. جماعت کا 27 گنا زیادہ ثواب بتایا, تو آپ کو فری میں اتنا بڑھیا موقع مل رہا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹرین نکل رہی, بس نکل رہی, تو اپنی قصر پڑھو اور نکل جاؤ. آپ نے جماعت کی وجہ سے اپنا سفر نہیں خراب کرنا. ان کا سوال یہ ہے قصر نماز کے کلومیٹر کتنے ہیں, جبکہ اب سہولیت بھی بہت ہے. دیکھو جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں کے علماء دین جو ہیں وہ 70-80 کلومیٹر بتاتے ہیں, اور آپ جن چیزوں میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اختلاف کریں نہ تو بہتر ہے. اور سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے, آپ گھر سے نکلے, اپنے شہر سے باہر نکلے بستی سے, اور آپ کا سفر شروع ہو گیا. چاہے ابھی آپ 70-80 کلومیٹر نہیں بھی پہنچے, آپ کی قصر شروع ہو گئی. تو میرے خیال میں اپنے علماء دین کی بات ان معاملوں میں مان لینی چاہیے آپ کو جہاں پہ کوئی جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو. بہتر یہی ہے کہ ہم جو اختلاف پیدا کریں. ہاں جی, جب بچے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں. ہاں یہ میں نے بھی سنی باتیں. ان کا سوال ہے جب بچے روتے ہیں ہنستے ہیں تو پریاں نظر آتی ہیں, شیطان نظر آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو فرمایا حضور نے کہ شیطان جو ہے بچوں کو ٹھونگے مارتا ہے, وہ پھر اس سے روتے ہیں. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ شیطان نظر آ رہا ہے پریاں نظر آ رہی ہے اس وجہ سے ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں. یہ بیکار کی باتیں ہیں, ان کی سیدھی دین میں چیزیں اڑائی ہیں. ہاں جی, ان کا سوال یہ کسی بہن کا کہ میرے شوہر ان کے گالی دیتے ہیں, میرے گھر والوں کو گالی دیتے ہیں, کوئی عمل بتائیں جس سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ایک دعا ہے اللہم دیجی, اور اپنے شوہر کا نام لے کے, مان لو ان کا نام وارث ہو اور ان کے والد کا نام صغیر ہو, تو اللہم دیجی وارث ابن صغیر, سجدے میں دعا کریں ان کے لیے, چاہے نمازوں کے سجدے ہوں یا ویسے سجدہ کریں, مطلب نفل نمازوں کے, سنت نمازوں کے. اور یا ولی 1000 بار پڑھ کے جمعرات کی رات کو ان کے لیے دعا کریں. اور میرے پاس روز کیس آتے ہیں, آپ یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں عورتوں کی باتیں سن کے. بڑے بڑے حافظ, بڑے بڑے مولوی اس طرح مارتے ہیں اپنی عورتوں کو, اس طرح گالیاں دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محبت کرتے تھے اپنی عورتوں کی. آپ یہ دیکھو نا, یہ بچی جو ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں یہ اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں, مہارانی ہوتی ہیں, اپنے باپ کے سینے سے لگی. ان کے باپ کے گھر میں کچھ کھانے کی کمی تھی تو اس نے آپ کے یہاں پیٹنے کے لیے بھیج دیا. بہت قدر کرا کرو. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ کو حرام سے بچانے کے لیے آتی ہے, کہاں منہ مارتے آپ اگر یہ نہ ہوتی. بہت قدر کرا کرو. آپ کو باپ بنانا, آپ کو اولاد دینا, آپ کا گھر بتانا, آپ کے رشتہ دار مہمان سنبھالنے. آپ صبح کو کیسی سلوٹوں والی چادر چھوڑ کے چلے جاتے ہو, آپ کو صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے, دھلے برتن دھلے, کپڑے پریس ہوئے, آپ کے جوتے سلیقے سے لگے ہوئے. آپ یقین کرو اگر آپ گننا شروع کرو نا ان عورتوں کی اپنے اوپر مہربانی ہے تو آپ صرف اور صرف شکر ادا کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرتے تھے اپنی عورتوں کی کہ ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں, ان کے لاڈ کرتے تھے, باقاعدہ لاڈ کرتے تھے, محبت کرتے تھے. تو اپنی عورتوں کو جو شادی شدہ لوگ ہیں, میرا کہنا ماننا, آج سے ہی چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو, دن میں ضرور 2-3 بار آئی لوگ کہنا. محبت ظاہر کرا کرو, بتایا کرو کہ ہمیں تم سے محبت ہے. انہیں لگنا چاہیے کہ ہم اپنا باپ چھوڑ کے آ گئے
یہ ہماری قدر کرنے والا انسان ہے. 2 ہی رشتے ہیں میرے بھائی جو عورت کی قدر کرتے ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک باپ کا اور ایک شوہر. اگر شوہر اچھا مل جائے، یہ تو باپ لاڈلیوں کی طرح مہارانیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے، اور یہ پھر شوہر اس کے نخرے اٹھاتا ہے. اگر اچھا شوہر، اگر وہ احسان مان لے کہ ہاں یہ میرے گھر میں آ گئی اور اپنا خاندان بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، کیا کمی تھی، ساتھ میں مال بھی لاتی ہیں آپ کے لیے، بیڈ آپ کے لیے، بستر آپ کے لیے، کولر آپ کے لیے، گیزر، کیا سامان نکال ہے، اس کے بعد پھر پٹتی ہیں آپ سے گائے بھینسوں کی طرح. آپ اپنی ماں کے کہنے پہ، بہنوں کے کہنے پہ گائے بھینسوں کی طرح انہیں مارتے. اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. نبی نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. آپ کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، اور وہاں عورتوں سے پوچھا جائے گا تیرا شوہر تیرے ساتھ کیسا تھا، اور وہاں جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ یقین کرو یہاں جھوٹ بول سکتی ہیں میرے سامنے کہ میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، نہیں مارتا. پھر میں قرآن آ کے رکھوں گا، رکھ اس پہ ہاتھ. میں ایمان سے کہہ رہا ہے بات آپ کو، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے تجھے مارتا نہیں، کیونکہ مجھے ناموں سے اندازہ ہے کہ سخت آدمی تڑپ جا رونے لگے کہ ہاں جی مارے مجھے، اس کے ساتھ میں بھی کہوں. یہ گائے بھینسے ہیں کہ انہیں پٹنے کے لیے ہم بھیجتے دوسروں کے گھر میں. بہت قدر کرا کرو دوسروں کی بچی لائے، اپنی بچیوں پہ آئے گا یہ معاملہ. بتا دوں میں نے آپ کو بات، بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. جب آپ کے دماغ آپ کی بیٹیوں کو ماریں گے نا تو دل پہ لگیں گے وہ ہنٹر آپ کے، اور وہ چھڑیے جو دل سے آپ مارتے. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ جو شادیوں میں اس طرح کی رواج ہیں کہ فلاں جگہ سے بھات آئے گا، فلاں جگہ سے کھانا آئے، بھائی یہ سب بدعتیں ہیں، یہ سب بوجھ بنانا ہے، نکاح کو مشکل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو اتنا آسان کر گئے تھے. جن امام صاحب کو آپ مانتے ہو نا اس خطے کے لوگ، امام اعظم، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ بہترین معاشرہ کون سا ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا جہاں نکاح بہت آسان ہے. اور ہمارے ہاں اتنے رواج. اب تو میں دیکھ رہا کوئی سی برادری ہو، میرے اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں مطلب الگ الگ تاریخ رکھنے کے لیے الگ لوگ جا رہے ہیں، سامان دینے کے لیے الگ لوگ جا رہے ہیں. کمال کی بات ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لوگ. اور مسلمانوں کا حشر دیکھو کہ نہ ایجوکیشن ہے نہ علم پڑھے. آپ یہیں پیچھے بستیوں میں چلے جاؤ آپ کو پتہ لگ جائے گا کیڑے مکوڑوں سے بدتر زندگی ہے. جو ہمارے یہاں شیڈول کاسٹ ہے نا ان سے بدتر ہے اس ٹائم مسلمان. غریبی ریکھا سے اتنی نیچے ہیں. آپ ڈاٹا دیکھو، اور اس کی ذمہ داری امیر لوگ ہیں، ان کی پکڑ ہوگی، چاہے اس میں میں ہوں یا کوئی ہو. جو لوگ ناجائز طریقے سے پیسہ لٹا رہے ہیں، جو میں آج ابھی کہہ رہا تھا نا 5 سوالوں کے جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کیسے خرچ کیا. آپ نے مال اگر حلال طریقے سے کما بھی لیا نا اور حرام طریقے سے خرچ کرو تو پکڑ ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس تو ہے، میرا تو ایک ہی بچہ ہے، میں میری تو پہلی شادی، میرے یہاں تو آخری شادی. یہ جملے ہیں، میرے اپنے گھر کی بات بتا رہا میں آپ کو. ہمارے گھروں میں جملے سننے کو ملتے ہیں مجھے، ایک ہی تو بچی میرے، ایک ہی تو بیٹا میرے. ہمارے یہاں تو ساری شادی ہو چکی آخری. یہ کچھ باتیں ہیں. پیسے بچاؤ، ان غریب مسلمانوں کی ایجوکیشن پہ لگاؤ جن کے پاس وسائل نہیں ہے. ہاں بتاؤ. ان کا سوال یہ گھر میں یا کہیں اور بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا کہتا ہے خلاف سنت ہے. سنت کے خلاف آپ کام کرو گے کیونکہ بیکٹیریاز ہیں. جس طرح کا پالوشن آج کل باہر ہے، آپ باہر سے آئے پالوشن ساتھ لائے، آپ نے کھانے شروع کرا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی آپ کی بہن کھا رہی، وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گی. اس لیے ضرور صابن سے ہاتھ دھویا کرو. اور ہاتھ بھی اس طرح انگلیوں میں بھی اس طرح سے کہیں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. صابن لگا کے اس طرح انگلیوں میں ڈال کے پھر ہاتھ دھویا کرو گٹوں تک. یہی سنت ہے. ہاں جی. ان کے 2 سوال ہیں. کیا غسل دینے والے جو میت کو غسل دینے والے ہوتے ہیں کیا انہیں بھی غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں. اور دوسرے سوال میں اس کا میں وضاحت کر دوں کہ میت کا جو جسم ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ موت کی سختی میں کوئی نجاست نہ نکل گئی ہو، لیٹرین یا پیشاب یا خون نہ آ گیا ہو، تو اس وجہ سے غسل دیا جاتا ہے. ویسے میت کے جسم کو چھونے میں بھی کوئی ضرورت نہیں. جیسے آپ کی حائضہ ماں بہنیں ہوتی ہیں جنہیں حیض آتا ہو، ان کے گھر کا آپ کھانا نہیں کھاتے اپنی بیوی کے ہاتھ کا، اپنی بہن کے ہاتھ کا.
انہیں حید آتا ہوتا ہے، کوئی نیجی تھوڑی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان کے وہ پیریڈ کے دن چل رہا ہے۔ اسی طرح تو جن بھی ہوتا ہے، کسی نے جمع کیا ہو، ہم مستری کی ہو، اگر انہوں نے غسل نہیں کیا وہ اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی ہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ایک صحابی سے ملانے کو، انہوں نے پیچھے کھینچ لیا کہ حضور میں تو جن بھی ہوں، ابھی میں نے غسل نہیں کیا، حضور نے ملایا ہاتھ کہ مومن کبھی نیجس نہیں ہوتا۔ تو جو میت پڑی ہے وہ مومن ہی تھا، اگر آپ نے اسے چھو لیا، ہاں نلاتے ہوئے اگر آپ کے کہیں پانی وانی آ گیا پیروں پہ تو آپ پیر دھو لو، کوئی غسل کی ضرورت نہیں، کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنی طرف سے کیوں الگ سے کی ہوئی۔ ہاں جی، میت کی شکل دیکھ اس کی شکل دیکھ آپ کو بات کرتے ہیں، اس کا کچھ کیا ان کا سوال یہ ہے میت کی شکل دیکھنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں بھائی، لیکن جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے جو جنازے کی نماز کے بعد کانسیپٹ آ گیا نا ہمارے یہاں، بعد میں چہرہ کھول دیتے ہیں کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب فلاں باہر سے آیا، اب قبرستان تک میں قبر تک میں کھول دیں گے چہرہ کہ بیٹی آ گئی یا بیٹا آ گیا باہر سے، یہ ناجائز ہے بالکل، کیونکہ قبر ایک بار آپ نے نماز پڑھ دی تو وہ اب سارا معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہو گیا، اب آپ کی دنیا سے بالکل اس کا معاملہ منتقل ہو گیا، بالکل کٹ گیا۔ تو اس لیے اس کے بعد کسی کو چہرہ دیکھنا دکھانا میرے نزدیک وہ ناجائز ہے۔ ہاں جی، ایک نیا کا سوال ہے، شوہر نے فون کو طلاق دے دی، رجوع کرنے کا طریقہ؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر نے طلاق دے دی، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، باہر سے طلاق دی فون پہ، تو رجوع بھی اسی طرح فون پہ ہو جائے گا۔ دو گواہ ساتھ کھڑے کر لیں، اگر بہت احتیاط کریں اور فون پہ ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اس میں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جنازے کی نماز جو جنازہ نکالتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں، وہ جائز ہے؟ جنازہ نلانے کے پیسے، ان کا سوال یہ جنازہ نلانے کے پیسے لینا جائز ہے؟ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں، ویسے تو دین کے کام کے پیسے لینے نہیں چاہیے۔ قرآن میں 27-28 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ہر حال میں اللہ نے آیت کی جوڑ دی اور کہ اے نبی ان سے کہتے اپنی قوم سے کہ ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تو دین کے کاموں کی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے، مان لو کہیں وہ اس کا یہی کام ہے کہ وہ غسل دیتا ہے لوگوں کو اور تھوڑے بہت پیسے کوئی اپنی خوشی سے دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دین کے کام کے پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی مجبور ہے پیسے لینے نہیں چاہیے، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اسے بچنا چاہیے۔ جاتی پہ پیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جوتے پہن کے نماز، ان کا سوال یہ جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، حضور نے پڑھی نماز جوتے پہن کے، لیکن وہ اس زمانے کی بات ہے جب ریگستان تپتے تھے اور زمینیں جو تھیں وہاں کوئی قالین تو ہوتے نہیں تھے جس طرح کے قالین اور صفحے ہماری مسجدوں میں ہیں، تو میرے نزدیک اب نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور نے کئی بار نماز پڑھی، ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ ہی پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو جھٹکا دیا اور ایک جوتا اتار کے پھینکا، تو تمام صحابہ نے جب دیکھا پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی جھٹکے دیے اور سب جوتے پھینک دیے اپنے اتار کے، تو سلام پھینکنے کے بعد حضور نے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہ حضور آپ نے جوتا پھینکا تو ہم سمجھے ہمیں بھی حکم یہی آیا اللہ کی طرف کہ نہیں، وہ تو مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، جس جوتے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ گندگی کی وجہ سے جوتا اتارا، تم نہ اتارتے۔ تو خیر وہ حضور کی اتباع میں ان صحابہ کرام کو بالکل ہر چیز حاضر کر دیتے نا۔ ہاں جی، کیا بہت زیادہ عبادت کرنے والا اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا بہت زیادہ عبادت کرنے والا اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے بھائی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے۔ جب 3 صحابی ایک ہماری ماں کے پاس پہنچے ازواج مطہرات میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں، تو انہوں نے یہی بتایا کہ حضور سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حضور روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے بھی ہیں، تو حضور عبادت بھی کرتے ہیں اور حضور جو ہے وہ بیوی بچے ہی پالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی حضور تو بخشے بخشایا ہے، معصوم ہے۔ ایک نے طے کیا کہ میں تو ساری عمر روزہ رکھوں گا، ایک نے طے کیا میں ساری عمر جو ہے وہ بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات جاگوں گا۔ تو حضور کو جب ان کی بیوی نے بتایا ہماری ماں نے کہ اس طرح 3 صحابی وہ یہ کہہ گئے، تو حضور نے انہیں طلب کر لیا اور یہ پوچھا کہ تم میں کون ہے میرے کو زیادہ تقوی والا؟ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں جاگتا بھی ہوں، میں بیوی بچے ہی پالتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ تو ڈانٹ دیا۔ تو کوئی بہت زیادہ عبادت اگر کرتا ہے اور مستقل روزے رکھے مستقل عبادت میں،
نبی سے آگے نہ بڑھے، بس میں جو کہہ رہا ہوں نا، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ناک کے آپریشن کے بعد اس میں ڈراپ ڈالنے ہوں۔ ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ناک پہ دوائی ڈالنے سے ٹوٹ جائے، بالکل ٹوٹ جائے گا بھائی، احتیاط کریں، اور صرف مغرب اور عشاء اور شہری میں دوائی ڈالیں۔ ان کا سوال یہ ہے نماز شروع کرنے کے لیے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی عمل، بہترین عمل بتا دوں آج آپ کو میں۔ آپ یہ طے کر لو کہ اگر میں نے نماز کسی دن چھوڑ دی ایک بھی، اس دن میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، نماز شروع ہو جائے گی۔ یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تم طے کر لو کہ بھائی ایک نماز اگر چھٹی تو 50 دوں گا اللہ کے نام، زندگی بھر کے لیے طے کر لو۔ 5-4 نمازوں کے بعد ہی نماز شروع ہو جائے گی، گارنٹی ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا تو بھائی منہ سے جھوٹ نکلا تو 100 کا نوٹ دوں گا اللہ کی راہ میں، ایک جھوٹ پہ 100 کا طے کر لو اللہ رب العزت سے، جھوٹ بھی چھوٹ جائے گا، نماز بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہیں ٹھیک ہے۔ سوال یہ بستر پہ کھانا کھانا ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی منائی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی کہ حضور نے منع کرا ہو بستر پہ کھانا نہ کھاؤ۔ ویسے حضور کا جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، جو پوسچر تھا، ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ٹانگ لٹا کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، تو بیٹھ کے آپ اگر اس طرح سے کھانا کھاؤ تو سنت ہے۔ ان کا سوال یہ نعتیں پڑھنا جائز ہے کیا؟ قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی نعتیں پڑھنا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو شاعر تھے، پہلے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شاعری چھوڑ دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جواب دینے کے لیے ان سے نعتیں کہلوائی محفل میں، تو نعتوں کی اجازت وہاں سے مل گئی حدیث سے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 56 جو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ نعت ہی تو ہے۔ درود کیا ہے؟ اگر آپ درود کے میننگ دیکھو گے نا عربی میں، تو درود کے میننگ عربی میں رحمت کے بھی ہیں، تعریف کے بھی ہیں، اور نعت کے بھی ہیں۔ تو اللہ حکم دے رہا اور اپنی سنت بتا رہا، اپنے لاڈلے نبی پہ اللہ درود بھیجتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا کہ نعتیں پڑھو حضور کے نام۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں اچھا بتاؤ۔ اچھا ہاں جی، اور بتاؤ۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ میں عورتوں کو چوڑیے پہناتا ہوں، کیا یہ کام جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی، نامحرم عورتوں کا ہاتھ پکڑنا بالکل ناجائز ہے۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ کوئی اگر عورتوں کو چھونے سے، نامحرم عورتوں کو چھونے سے بہتر یہ ہے کہ یہ پسند کر لینا کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک، وہ منظور کر لینا، لیکن یہ نہ منظور کرنا کہ تم نامحرم عورت کو چھو۔ ان کا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس سے محبت رکھنا جائز ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، مسلمانوں سے، انسانوں سے، اللہ کی مخلوق سے، جن جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ ہاں جی، کیا موت کے وقت بھی جنتی دوستی کا پتہ چل جائے گا؟ جب موت کے وقت جنتی دوستی کا پتہ چل جائے گا تو پھر قیامت کے ساتھ بہت اہم سوال ہے بھائی، بہت اہم سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا پتہ لگ جائے گا قبر میں کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، تو پھر آخرت میں حساب کتاب کیوں ہوگا جب ہمیں پتہ لگ جائے؟ دیکھو میرے بھائیوں، میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح عذاب جاریہ بھی ہے۔ آپ تو عمل کر کے مر گئے، آپ کے اعمال کے حساب سے اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا کہ دوزخ، یہ تو اپنے رسول کے ذریعے بتایا کہ دوزخ جو قبر ہے تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن قیامت برپا اس لیے کرنی ضروری ہے کہ جو آپ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ یا عذاب جاریہ چھوڑ گئے وہ آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، وہ آخر میں جو ہے پلس مائنس ہونا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے۔ اسے یہ سمجھو آپ کہ جیسے جیل جانے سے پہلے کاراگار میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جیل بھیجا جاتا ہے، اسی طرح سے بادشاہ سے ملوانے سے پہلے تھوڑے دن یا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مہمان خانے میں رکھا جاتا ہے،
اس کے بعد پھر آپ کو بادشاہ سے ملوایا جاتا ہے. یہ وہ پیریڈ ہے جو برزخ کا پیریڈ ہے کہ اس میں آپ کے لیے فیصلہ ہوگا. پھر قیامت میں آپ کے سامنے اعمال نامہ دکھا کے نا، کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے نا کہ میں نے تو یہ کرا ہی نہیں تھا، تو مجھے کیوں دوزخ میں بھیج رہا. وہاں اللہ رب العزت آپ سے کہے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو. ایک شعور کا سوال ہے کہ امام آباد اور سے باہر نکلتے ہیں. دلی جیسے لوگ بھی آتے ہیں، خواب اور لگتا ہے اور تقسیم کا گوشت آیا کل خریدا تھا. تقسیم کا گوشت بھی کل خواب. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. میری بہن بھائیوں جو بھی، یہ آخری سوال ہے بھائی آج کا پونے میں. میں یہ بتا دوں آپ کو، جو برے خواب آتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ الٹی طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھو تھو کر دیا کرو. دوسرے میں آپ کو بتاؤں جو نبی کا عمل تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کو ایک بار درود، ایک بار الحمد شریف، ایک بار آیت الکرسی، پھر 3 بار تینوں کل بعد والے، پھر ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھونک ماری اور جسم پہ پھیلی. انشاءاللہ الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے. دوسرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار صبح شام پڑھ کے ہاتھوں کو پھونک ماریں، جسم پہ پھیل لیں. نبی کی بتائی ہوئی حدیث ہے اس کے بارے میں، صبح سے شام تک محفوظ، شام سے صبح تک محفوظ. ایک بیلا ڈونا 30 کر کے ہومیوپیتھی کی دوا آتی ہے، 10 بوند 3 بار سادے پانی میں پی لیا کریں تو انشاءاللہ الٹے سیدھے خواب آپ کو نہیں آئیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں انسان پریشان ہے ان سب کی پریشانی